میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ اس یہودی کی یہ بات سننے کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی آزمائش اور اس کا امتحان لینے کی جرت کرے۔ اے احمق اور نالائق، میری کیا ہمت کہ میں اللہ تعالیٰ کا امتحان لوں۔ یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا پختہ عقیدہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کی حماقت پر انسان کو ہنسی آتی ہے کہ جب وہ اپنے ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کا ترازو ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت یہ نہ ذرہ باقی رہے گا نہ اس کا ترازو سلامت رہے گا، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنی قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کے ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کے ترازو کو ہی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا روم نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرو کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور گریہ و زاری میں مشغول ہو کر اللہ سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان اور ایسے فاسد خیالوں سے نجات، رہائی اور معافی عطا فرما۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود ہے۔ اگر محدود یعنی انسان، لامحدود یعنی اللہ کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بیوقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت دراصل انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔